السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستو، پورے ملک کے اندر آئندہ کل یعنی 19 اپریل سے الیکشن شروع ہونے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں، یہ الیکشن کا ہونا اور ووٹوں کا ڈالا جانا، بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہی نہیں ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ ڈالنے کا مقصد کیا ہے۔ بس ووٹ ڈال دیتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی ڈالتے ہیں، اس کو فضول چیز سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو ووٹ ڈالنے کی اہمیت کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں، یہ جو الیکشن ہوتا ہے، کیا ووٹ کا ڈالا جانا یہ صرف ایک دنیاوی امر ہے اور اس کا تعلق صرف دنیا داری سے ہے، یا یہ کہ اس کا آخرت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے اور دینداری کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے میرے عزیز اور دوستو، یہ جو ووٹوں کا ڈالا جانا ہے یہ صرف کوئی دنیاوی امر نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف دنیا داری سے ہے کہ بھئی ہم نے ووٹ ڈال دیا، ایک نیتا جیت گیا، دوسرا ہار گیا، ایک حکومت بن گئی، دوسری گر گئی۔ اس کا تعلق صرف دنیا داری سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دین سے بھی ہے۔ ووٹ کی ایک شرعی حیثیت ہے، تو ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ ہم مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ووٹ ڈالے جانے کی شرعی حیثیتیں، اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے جب اس کو دیکھا جائے تو اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ووٹ ڈالے جانے کی ایک حیثیت ہے شہادت، یعنی گواہی دینا۔ ہم جو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ ایک طرح کی گواہی ہے۔ ہم کسی کے حق میں گویا کہ گواہی دے رہے ہیں، فلاں نیتا کے حق میں، فلاں پارٹی کے حق میں ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اور گواہی کے بارے میں آیا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ گواہی ہے اور گواہی کا دینا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو دینی فریضہ ہے ہر شخص کے لیے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالے، وہ ووٹ کو ایک فضول شے نہ سمجھے اور ایک زائد چیز نہ سمجھے کہ ڈال دیا تو ڈال دیا، نہیں ڈالا تو نہیں ڈالا۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر شخص اپنا ووٹ ڈالے، اپنے گھر والوں کا ووٹ ڈلوائے، اپنے متعلقہ لوگوں کا ووٹ ڈلوائے۔ تو یہ گواہی ہے، اگر کوئی شخص گواہی کو چھپائے گا تو وہ گنہگار ہوگا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ گنہگار ہوگا۔ تو ووٹ ہر شخص کو ڈالنا ہے، تو گواہی ہر شخص کو دینی ہے۔ اور اب گواہی کیسی دے رہے ہیں آپ؟ گواہی ظاہر سی بات ہے، سچی گواہی دی جاتی ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے آدمی کے لیے گواہی دینا، ایسے شخص کے لیے گواہی دینا جو فاسق و فاجر ہو، ظالم ہو اور قوم و ملت کے لیے اس کے دل کے اندر کسی طرح کی خیر خواہی نہ ہو، کوئی جذبہ نہ ہو، ایسے شخص کے لیے گواہی دینا یہ جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ گواہی دیں، شہادت دیں، ووٹ ڈالیں، لیکن اچھے شخص کے لیے، ایسے شخص کے لیے ووٹ ڈالیں جو قوم و ملت کا درد اپنے دل کے اندر رکھتا ہو، جو قوم و ملت کا خیر خواہ ہو۔ اچھی شہادت، اچھی گواہی، سچی گواہی دینی چاہیے۔ تو ہمارے ووٹ کی ایک حیثیت ہے گواہی دینے کی کہ ہم کیا ہے، گواہی دے رہے ہیں۔ دوسری حیثیت ہے اس کی شفاعت، یعنی سفارش کرنا۔ آپ جب کسی امیدوار کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں۔ اور سفارش کیسی ہونی چاہیے، کیسے شخص کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، کہ دیکھو اگر کوئی شخص اچھی شفاعت اور اچھی چیز کی سفارش کرے گا، ہم نے ووٹ ڈالا ایک اچھے آدمی کے لیے اور اس کے بعد وہ شخص قوم و ملت کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر آپ نے ایک برے شخص کے لیے، ایک غلط آدمی کے لیے اپنی سفارش کی
اور آپ کے ووٹ ڈالنے کے نتیجے میں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ قوم ملت پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق کو تلف کرتا ہے، ان کے اوپر زیادتی کرتا ہے، تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے آپ کس شخص کے لیے، کس پارٹی کے لیے، کس جماعت کے لیے سفارش کر رہے ہیں تو وہ آپ کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ ایک تیسری چیز ہے وکالت، یعنی ہم جو ووٹ ڈال رہے ہیں، جس کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں، تو ہم گویا کہ اس کو اپنے امور کا وکیل بنا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے نفع نقصان کا یہ شخص جو بھی کرے گا، اس کا جو نفع نقصان ہوگا ہمیں قبول ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ کسی کو اپنے امور کا، اپنے معاملات کا وکیل بنائیں، تو اگر اس کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہو، صرف آپ کی اپنی ذات سے ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا نقصان کم ہے۔ لیکن ہم یہاں پر جو وکیل بنا رہے ہیں کسی امیدوار کو، وہ صرف اپنی ذات تک اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق پوری قوم و ملت سے ہے، پورے برادری سے ہے، پورے اہل وطن سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان حقوق مشترکہ کا جو ہم اس کو وکیل بنا رہے ہیں، یہ ہمیں سوچ سمجھ کر وکیل بنانا ہے، سوچ سمجھ کر وکالت دینی ہے کہ ہم کس شخص کو وکیل بنا رہے ہیں، کس شخص کے ہاتھ میں اپنی وکالت کو سپرد کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور بزرگوں، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ صرف ایک دنیاوی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری دینداری سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ اس لیے ہر شخص کیا ہے، ووٹ ڈالنے کا اہتمام کرے اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سامنے رکھ کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔